اگر آپ نے بچپن میں بالی ووڈ کی فلمیں دیکھی ہیں تو آپ کو لگتا ہوگا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، درد سب کو ہوتا ہے اور اس درد کو کم کرنے کے لیے سب ایک ہی چیز کا سہارا لیتے ہیں اور وہ ہے پین کلرز۔ کچھ لوگوں کو واقعی میں درد نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسے لوگ تو بڑے کول ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک بیماری ہے جس میں درد کا احساس کم ہو جاتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ درد کا احساس ہونا ہمارے باڈی کا ایک ارلی وارننگ سسٹم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ صحیح نہیں جا رہا۔ ہمارے ہاں ایک عام رجحان ادویات کا استعمال اپنی مرضی سے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کرنا ہے، اور یہ کام ہم پین کلرز کے معاملے میں سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ کامن پین کلرز بیسکلی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایسیٹامینوفینز یا پیراسٹامول جیسے کہ کیلپول، پیناڈول ایکسٹرا یا نیوبرول فورٹ وغیرہ۔ دوسرے طرح کے پین کلرز NSAIDs کہلاتے ہیں جیسے کہ بروفین یا نیپروکسن۔ ہم پین کلرز کا استعمال سر درد، بخار، جوڑوں میں درد وغیرہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کو اوور دی کاؤنٹر میڈیسنز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ میڈیسنز آپ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہنٹنگٹن میڈیکل ریسرچ پیسیڈینا کیلیفورنیا کے مطابق اوور دی کاؤنٹر میڈیسنز دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے عام استعمال ہونے والے ادویات ہیں۔ پاکستان میں میڈیسنز خریدنے کے لیے پرسکرپشن کی تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر یہ کہ ہم لوگ ادویات کے پراپر استعمال کا طریقہ جاننے کی زحمت بھی نہیں کرتے، اسپیشلی ہمارے دور دراز کے علاقوں میں جہاں میڈیکل چیک اپس ریگولرلی نہیں ہوتے، اور اگر ایک بار کوئی پین کلر کسی کو آرام پہنچائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کی ایک ایڈکٹیو عادت بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر اینتھنی بیوری ایک کارڈیولوجسٹ ہیں جو ایسی ادویات پر 13 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں جن میں ایسیٹامینوفین یعنی پیراسٹامول موجود ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف اس لیے کہ کوئی دوائی آسانی سے میسر ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کا بے جا استعمال خطرے سے خالی ہے۔ ریسرچرز کے مطابق ان پین کلرز کا زیادہ عرصے تک استعمال کرنا یا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا ہارٹ اٹیک، جگر کی خرابی اور السرز کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ادویات کا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کئی اور ادویات کے ساتھ استعمال کرنا ڈرگ انٹریکشن کا باعث بنتا ہے، یعنی دوائیوں کے آپس میں ریئیکشن۔ صرف پیراسٹامول کو ہی لیجیے جو ہم اپنے گھروں میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پیراسٹامول 165 اور ادویات کے ساتھ آسانی سے ریئیکٹ کرتا ہے، مطلب یہ کہ اگر آپ پہلے سے کوئی دوائی استعمال کر رہے ہیں جس کا پیراسٹامول کے ساتھ انٹریکشن کا آپ کو علم نہیں، تو یہ ایک خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ادویات جن میں ایسیٹامینوفین موجود ہوتا ہے جیسے کہ پیناڈول ایکسٹرا، اینٹی بایوٹکس، برتھ کنٹرول پلز، بلڈ پریشر میڈیسنز یا ایون کسی اور کیمسٹری کے پین کلر کے ساتھ ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایسپرین، جسے ہمارے ہاں کامنلی ڈسپرین کہا جاتا ہے، اس کا زیادہ اور بلا ضرورت استعمال سٹومک السرز اور دیگر مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ 2010 کے آکسفورڈ سیفٹی ریویو کے مطابق پیٹ اور چھوٹی آنت میں کمپلیکیشنز کے خطرات ایسے افراد میں 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں جو اوور دی کاؤنٹر میڈیسنز کا بلا ضرورت یا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہلکے سے سر درد میں بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پین کلرز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اس رجحان کے بارے میں یونیورسٹی آف فلوریڈا کے فارمیسی کے پروفیسر پال ڈیرنگ کا کہنا ہے، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ چھوٹے سے پرندے کو مارنے کے لیے ٹینک کا استعمال کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہلکے سے سر درد کے علاج کرنے کے چکر میں ہم لوگ جسم کے اور حصوں کا بڑا نقصان کر سکتے ہیں۔ ایلن ویرا جو کہ انسٹیٹیوٹ آف سیف میڈیکیشن پریکٹسز کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اس ایشو کو کافی سیریس لیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے اور مریضوں کو پین کلر کے ہائی ڈوزز پرسکرائب کرتے ہیں جن کی دراصل ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے تھوڑی دیر کے لیے پیشنٹ کو بالکل آرام آ جاتا ہے، لیکن اصل مسئلہ اگنور ہونے اور پین کلرز پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف فلوریڈا کالج آف میڈیسن کے ڈاکٹرز نے ایک سٹڈی میں 50 سال سے زائد عمر کے ہزاروں افراد میں ہارٹ اٹیک کے خطرات پر ایک ریسرچ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ افراد جنہوں نے طویل عرصے کے لیے پین کلرز کا استعمال کیا، ہارٹ اٹیک کے تقریباً 50% زیادہ رسک پر تھے۔ جن افراد کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے ان کو پین کلرز لینے اور پین کلرز لینے میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ان ادویات کے لیے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء انتہائی حساس ہو جاتے ہیں۔ 50 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے پین کلرز کا بھیجا استعمال انٹرنل بلیڈنگ، ہارٹ فیلئر یا کڈنی فیلئر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پین کلرز کا استعمال ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک مشہور نیورولوجسٹ اور پین اسپیشلسٹ رابرٹ جے فریڈمن کہتے ہیں ان ادویات کا ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق اور ایگزیکٹ مقدار میں استعمال کرنا شدید درد سے بھی نجات دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے ڈوزز لینا اور اسپیشلی اس سے بے خبر کہ میڈیسن کا اور چیزوں کے ساتھ کس طرح کا ریئیکشن ہے ایک خطرناک صورتحال بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اوور دی کاؤنٹر میڈیسنز لیتے وقت ان باتوں کا احتیاط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کوئی بھی میڈیسن پرسکرائب کرے، آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے یہ ضرور پوچھیں کہ میڈیسن کا ڈوز اور اسٹرینتھ کیا ہے، یہ پین کلر لانگ ایکٹنگ ہے یا شارٹ ایکٹنگ۔
لانگ ایکٹنگ پین کلرز زیادہ تر وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو ہمارے جسم میں زیادہ دیر تک رہتی ہیں اور لمبے عرصے تک درد سے نجات دیتی ہیں۔ صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسی مقدار میں دوائی لیں۔ ڈاکٹر ویرا کے مطابق ایک انتہائی خطرناک رجحان یہ بھی ہے، لوگوں کو ایک پین کلر لینے کے فوراً بعد آرام نہیں ملتا تو وہ اس کے اوپر ایک اور ڈوز لے لیتے ہیں، یا یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ گھنٹے پہلے وہ ایک دوائی لے چکے ہیں اور اس کے اوپر ایک اور دوائی لیتے ہیں۔ پہلے لیے وہ ڈوز نے ابھی تک جسم میں کام کرنا شروع نہیں کیا ہوا ہوتا اور اس کے اوپر ایک ایکسٹرا ڈوز لینا ایک خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ اپنے ڈاکٹر سے ڈرگ انٹریکشن کا ضرور پوچھیں، مثلا کچھ پین کلرز کا اینٹی ڈپریسنٹس، اینٹی بایوٹکس یا دل کے امراض والی ادویات کے ساتھ استعمال کرنا ایک تشویشناک عمل ہے۔ اگر آپ یہ سب اپنے ڈاکٹر سے پوچھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، یا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو پراپر ٹائم نہیں دے گا، تو ایٹ لیسٹ ان میڈیسنز کے بارے میں گوگل پہ سرچ کر کے پراپر انفارمیشن لے لیں تاکہ آپ اگلی دفعہ کسی بھی دوائی کے استعمال سے پہلے ایک انفارمڈ ڈیسیجن لے سکیں۔